تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی کلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی کلا کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جمعہ المبارک کا دن آپ سب کو مبارک ہو، اور آج کے دن میں درود پاک کی جو روایت اور فضیلت ہم سنیں گے، یہ مروی ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے کل قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پا رہے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام السنت نے اپنے ایک شعر میں بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آسمان ہدایت کے ستارے، اور دنیا کا جو جس کو آپ ایک سمندر سے تشبیہ دے سکتے ہیں، جیسے امام اہل سنت نے اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، تو اس سمندر سے اپنے آپ کو کنارے تک لے جانے کے لیے جس کشتی کی، جس جہاز کی ضرورت ہے، اہل بیت اطہار کو اس سے کشتی سے جو ہے وہ نسبت دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اب اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی محبت عطا فرمائے، اور ان کی مبارک سیرتوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں دنیا میں رہنے اور دنیا سے جانے کی توفیق مرحمت فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ایک ڈیسیژن لیا ہے، ایک ذہن بنایا ہے کہ ہم ایک جمعہ مبارک میں کسی ایک صحابی رسول کا ذکر کریں گے، اور اگلے جمعہ مبارک میں کسی اہل بیت طہار میں سے کسی فرد کا ذکر کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جمعہ مبارک کا دن بھی ہو، اور پھر ان مبارک ہستیوں کے تذکرے بھی ہوں، اور ان کی سیرت کے چمکتے دمکتے جو روشن پہلو ہیں ان کا بیان بھی ہو رہا ہو، اور پھر ہم اس سے اپنی اصلاح کے اور دنیا میں کس طرح سے ہمیں رہنا ہے مدنی پھول بھی لے رہے ہوں۔ یوں کر کے انشاءاللہ ہم جمعہ مبارک کے دن کا سلسلہ جو ہے یہ چلایا کریں گے۔ جیسے آج حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کے بارے میں ہم انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر میں یہ کہوں ترہ امتیاز، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ایک واضح پہچان اگر یوں کہا جائے کیا ہے، تو وہ یہ ہوگی صاحب النعلین والوسادہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جوتے اٹھانے والے، نالین شریف اٹھانے والے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک تکیہ اٹھانے والے، صاحب النعلین والوسادہ۔ سبحان اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کی شان کیسی رفیع شان تھی، اور آپ کا مبارک انداز یہ کیسا انداز تھا، آپ دین اسلام سے کس طرح سے وابستہ ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی محبت کیسی تھی، صحابہ کرام علیہم رضوان کا رجوع آپ کی طرف کیسا تھا، آپ کا لباس کیسا ہوا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمودات کیا ہیں، آپ کے فرمان کیا ہیں، کچھ اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مدنی پھول لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مطہرہ کا ذکر کریں گے۔ بڑے علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت پر، کچھ اس سے اکتساب فیض کریں گے، روشنی لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی مبارک سیرت سے اللہ تعالی ہمیں درس لینے اور سبق لینے کی بھی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آئیے ابھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अच्छी नियत ना हो तो अमल खैर का सवाब नहीं मिलता। इसलिए नियत करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा पाने और सवाब कमाने की नीयत से तिलावत कुरान करीम करूँगा। आप सभी यही नियत फरमा लीजिए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा पाने और सवाब कमाने की नीयत से नहायत तवज्जो के साथ तिलावत कुरान करीम सुनेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا
تقيا آمنت بالله صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں. آئیے ناشی سنتے ہیں. میلاد بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ جی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا بڑا ہی پیارا مشہور زمانہ کلام زمین و زمان تمہارے لیے. ہمارے نوید بھائی نے بھی اس کلام کی فرمائش کی ہے. واہ. تو اسی کلام کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خان لقب کس کا ہے تیرا تیرا فرش والے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ہاں دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں گئے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں گئے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے ہاں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں
خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. ہاں یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے. ہاں یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے. یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے. جہانے لیے تمہارے دیے یہ اکرمیاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. ہاں چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے. ہاں اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیل دیا. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک او منافق دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چل گیا. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا. گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. ہاں صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے. صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے. جو رکھتے تھے وہ چاچا سیے یہ سکرے بنا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے. ہاں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دیکھو بھلے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. لیوا کے تلے
لیوا کے تلے سنا میں کھولے ہماری زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے لگتا ہے میری کیفیت اور جو جذبات ہیں میرے، یہ کلام بہت جلدی ختم ہو گیا، لیکن چلیں مکتب بھی ظاہر سی بات ہے پڑھنا ہی ہوتا ہے. کیا پیارے انداز سے پڑھا ہے اور امام اہل سنت نے کیسے عشق میں ڈوب کے لکھا ہے. اللہ اکبر. گویا کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کچھ جو ہے وہ اس میں نہیں بیان فرمایا. اور جب یہ اشعار پڑھ رہے تھے تو یہ ایسے اشعار ہیں کہ جس کو علم حدیث سے شغف ہے، جس نے احادیث مبارکہ کا جو ہے وہ مطالعہ کیا ہے، وہ ان اشعار کو سننے کے بعد خالی سن ہو کے نہیں بیٹھ سکتا. جو ایک میری ایک جو ناقص رائے ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ذہن میں آ رہا ہوتا ہے، اور پھر جب یہ آ رہا ہو ذہن میں، ایک عظمت مصطفیٰ کا بیان ہو رہا ہو، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات جو حدیث پاک میں وارد ہیں وہ ذہن میں آ رہے ہوں. اچھا، پھر پہلے انبیاء کرام کی بھی کوئی بات ذہن میں آ رہی ہو، اور پھر اس پر شان و رفعت حضور کی ذہن میں آ رہی ہو، اور وہ عرفہ والا ہو، تو یقینی سی بات ہے ایک کیفیت کا، ایک سوز کا، ایک لطف کا جو ہے وہ انداز بن جاتا ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. وہ بات جس نے مجھے بڑا وہ اس کلام کے اندر جو ہے وہ ایکسائٹڈ کیا، ایک تو ماشاءاللہ انداز بڑے زبردست طریقے سے اس کو لیا ہے ہمارے میلاد بھائی نے. میں سوچ رہا تھا جب انہوں نے وہ شعر پڑھا نا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، یہاں مجھے حضرت یوشع بن نون یہ یاد آ گئے. انہوں نے سورج کو روکا ضرور تھا، سورج کو ڈوبنے سے روکا ضرور تھا، سورج رک گیا تھا، واپس نہیں آیا تھا. ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹانا یہ مصطفیٰ کریم کی ہی شان ہے. طور پر کوئی چرخ پر یہ عرش سے پار، سارے بالاؤں میں بالا رہی بالا یہ دوست. اللہ اکبر. کیا بیان کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات وہ ذات ہے کہ جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ایک شفقت بھرا انداز حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی اتنی صحبت فیض اثر سے نوازا ہے کہ سفر میں بھی ساتھ رکھا ہے، حضر میں بھی ساتھ رکھا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین آج آپ دیکھیں کہ عرصہ گزر گیا، 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا، اور آج پھر بھی ہم یہاں بیٹھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور رفعت اور شان کا ذکر کر رہے ہیں. اور خالی ہم ہی نہیں بلکہ آپ مطالعہ کریں الاستیاب فی معرفت الاصحاب، ٹھیک ہے جی، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، الغابہ فی معرفت الصحابہ. یہ دیکھتے جائیں کتب کو، علامہ ابو نعیم کی حلیۃ الاولیاء، علامہ ذہبی کی جو ہے سیر اعلام النبلاء، کیا کیا بیان کریں گی. طبقات ابن سعد کو دیکھ لیں. اللہ اکبر. صحابہ کرام علیہ رضوان کی ان کی عظمت کا اور ان کی رفعت کا بیان ہے. میں ایک بات جو ابتدا میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو تھے، آپ سفید لباس بھی جو ہے وہ زیب تن فرمایا کرتے تھے، اور آپ اپنی آنکھوں سے اشک باری بھی کیا کرتے تھے. کثیر یہ ان کی جو شان بیان ہوئی ہے سیر اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی نے لکھی ہے، وہ ایک وصف یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ بہت زیادہ آنسو بہانے والے بھی تھے، گریہ وزاری کرنے والے بھی تھے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. جی عدنان بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو مختلف اوصاف سے نوازا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے والے، اور ان کی تلاوت ایسی جو رب کی بارگاہ میں مقبول، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کا لب و لہجہ وہ محمود تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے انداز میں قرآن پڑھنے کی صحابہ کرام علیہ رضوان کو نصیحت و وصیت فرمائی کہ جیسے عبداللہ بن مسعود پڑھتے ہیں قرآن، اس طرح پڑھا کرو، اور ان سے قرآن سیکھنے کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، قدیم الاسلام ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 6 نمبر پر آپ جو ہے وہ آپ نے اسلام قبول کیا، یعنی ابتدا ہی میں آپ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو پہلی بار آپ نے زیارت کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عبادت کرتے ہوئے جو دیکھا، اس کا بیان خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تجارت کی غرض سے مکہ مکرمہ پہنچا، اب میرے ساتھ عزیز و اقارب بھی تھے، ارشاد فرماتے ہیں تو عطر خریدنا میرا مقصد تھا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے نا لوگوں نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو چچا ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، فرماتے ہیں ان کے پاس بھیجا، میں فرماتے ہیں کہ حرم میں آیا کعبۃ اللہ شریف کے پاس، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زمزم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، چاہے زمزم کے پاس، ارشاد فرماتے ہیں میں ان کے قریب بیٹھ گیا، اتنے میں ایک شخص، اس کے ساتھ ایک بچہ اور ایک عورت، 3 افراد داخل ہوئے۔ اب یہ پہلی بار حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اب وہ جو آنے والا نوجوان تھا، جو شخص تھا، انہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز میں دیکھا، کتنی محبت اور شفقت سے دیکھا، اور ان کے حسن و جمال کا عالم کیا تھا کہ پہلی بار زیارت ہوئی ہے، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو نوجوان آیا وہ ایسا تھا کہ سرخ و سفید اس کا رنگ تھا، ارشاد فرماتے ہیں کہ بال کانوں کی لو تک تھے، زلفیں مبارک تھی، ارشاد فرماتے ہیں کہ اونچی بینی، رفعت والی ناک مبارک، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ آنکھیں بڑی خوبصورت وجاہت والی، سیاہ، ارشاد فرماتے ہیں اور بڑی بڑی آنکھیں، فرماتے ہیں کہ سامنے کے دانت چمکدار تھے، اور پھر فرماتے ہیں کہ سینے کے بال جو تھے جو نظر آ رہے تھے وہ باریک تھے ایک لکیر کی صورت میں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں جو تھیں وہ گوشت سے بھری ہوئی تھی، نرم و نازک دیکھنے سے معلوم ہو رہا تھا، اور فرماتے ہیں کہ گھنی داڑھی تھی، یہ وہ نوجوان تھا، ارشاد فرماتے ہیں ساتھ ایک بچہ تھا قریب البلوغ۔ یہ اس میں اور ایک اور چیز کا اضافہ کر دوں، وَعَلَيْهِ صَوْبَانِ أَبْيَضَانِ، اور انہوں نے سفید لباس بھی جو ہے وہ زیبتن کیا ہوا تھا، كَأَنَّ الْقَمَرُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، یہ ایسا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہو۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک یہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، اور ساتھ جو ہے ان کے ایک قریب البلوغ بچہ تھا، اور پیچھے جو ہے وہ ایک عورت تھی جس نے نقاب لگایا ہوا تھا، اور فرماتے ہیں کہ جنہوں نے حجاب کیا ہوا تھا۔ تو میں نے، اور وہ وہاں آئے، ارشاد فرماتے ہیں، اور انہوں نے نماز ادا کی، سجدہ کیا، رکوع کی، عبادت کی، تو میں نے ایسی عبادت پہلے نہیں دیکھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہے، اس طرح کی عبادت تو ہم نے نہیں دیکھی، ہم نہیں کرتے اس طرح کی عبادت۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ ہے، یہ جن کا حسن و جمال بیان کیا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ ہے، اور ارشاد فرمایا ایک ساتھ جو بچہ ہے یہ علی المرتضیٰ ہے، اور ساتھ جو عورت ہے ارشاد فرمایا یہ ان کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ تو نبی پاک اور فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر یہ 3 ہی اس مذہب پر ہیں، ایسی ابتدا تھی مطلب۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یوں کہہ لیں کہ اس واقعے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ پھر وہ ایک اور سبب ان کے اسلام لانے کا جو بنا، جس کو حلیۃ الاولیاء کے اندر بھی ذکر کیا گیا، دیگر اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ تھا، یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت
آپ کی رفعت، آپ کے معجزات، آپ کے اختیارات وہ ہیں جنہوں نے لوگوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں ایک بار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرے پاس آئے اور ارشاد فرماتے ہیں بچہ تھا میں، مجھے فرمایا کہ بھئی تمہارے پاس دودھ ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرے پاس بکریاں تو ہیں دودھ والی، لیکن میں امانت دار ہوں، یہ مالک کی امانت ہے اور میں اس کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا۔ اب جو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ میں امین ہوں، امانت دار ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب دودھ والی بکری کا تو مطالبہ نہ کیا کہ بچے نے کہا کہ میں امانت دار ہوں۔ پھر عرض کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ایسی بکری ہے کہ جس نے بچہ نہ جنا ہو؟ تو ایسی بکری دودھ نہیں دیا کرتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ بھئی یہ بکری لے آؤ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی اور اس کی ٹانگیں پکڑی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دم فرمایا، کچھ پڑھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور مبارک ہاتھ جو تھے وہ اس کے تھنوں پر پھیرے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ہاتھ مبارک پھیرنا تھا، وہ بکری جو دودھ جس نے کبھی دیا ہی نہیں، اور کائنات میں ایسی بکری نہیں ہوگی کہ جس نے بچہ جننے سے پہلے جو ہے وہ دودھ دیا، اور نہیں ہوتا ایسا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ لگانے تھے، وہ دم مبارک کرنا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت دودھ اتر آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ نکالا، خود بھی نوش فرمایا، صدیق اکبر کو بھی دیا، اور پھر اختیار دیکھیے، پہلے بھی اختیار کا ظہور کہ وہ بکری جو دودھ نہ دیتی تھی، نہ اس نے کبھی دیا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دودھ دینے والا کر دیا، اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اختیار استعمال فرمایا کہ اب پہلی کی طرح ہو جا، جیسی پہلے اس کے تھن تھے بغیر دودھ والے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا تھا کہ وہ تھن جو تھے وہ واپس اوپر کی جانب ہو گئے، دودھ ختم ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام، ان کا سیکھنے کا کیسا مبارک ذہن تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ سکھا دیں اس میں سے، یہ جو دم کیا ہے آپ نے جو پڑھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمایا کہ تم خدا داد صلاحیتوں کے مالک ہو، تم جو ہے وہ معلم ہو، لوگوں کو تعلیم دینے والے، سکھانے والے ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق عرض کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر بعد میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے 70 قرآن مجید کی صورتیں یاد کی، اور ایسی ارشاد فرمایا کہ میری مثل کوئی پڑھ نہیں سکتا تھا، وہ ایسی تلاوت کرنے والے آپ۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بارگاہ مصطفیٰ سے جو انعام ملتا ہے، کیا انعام ملتا ہے، اللہ اکبر۔ جی بالکل، آپ کا بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ ایک وجہ فضیلت تو یہ ہے کہ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت خاص میں اپنا وقت گزارتے تھے، حضور کے خادم خاص تھے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ آپ جو ہے سب سے پہلے یعنی ان لوگوں میں، ان صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہے کہ جو پہلے ایمان لانے والے تھے، اور ان سب کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں تعریف بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید کی آیت مقدسہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے السابقون الاولون والمہاجرین من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ بے شک مہاجرین اور انصار میں سے وہ صحابہ جو پہلے ایمان لانے والے ہیں، پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور وہ صحابہ جو ان کے بعد ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب سے راضی ہوا، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہوئے۔ اور وَأَعِدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور انعام یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے باغات جنت میں تیار کیے ہوئے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ ایک مجموعی اعتبار سے وہ صحابہ کرام جو پہلے ایمان لانے والے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف بیان فرمائی۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو پہلے ایمان لانے والوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا، اسلام لایا، تو میں نے اپنے آپ کو 6 نمبر پر پایا، یعنی 5 افراد مسلمان ہوئے تھے، ان کے بعد یہ اسلام لائے تو 6 تھے، اور فرماتے ہیں کہ ہم 6 کے علاوہ روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں تھا۔ تو یہ آپ کا ایک شرف ہے۔ دوسرا یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے آپ کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ آپ
کو صاحب الوسادۃ والنعلین، اور ایک لقب ہے صاحب السواک، اور ایک لقب ہے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کے نالین بردار بھی تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تکیہ اٹھانے والے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسواک اٹھا کر پیش کرنے والے تھے، یہاں تک کہ ان کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار صحابی تھے۔ مسلم شریف کی حدیث میں، اور یہ جو آپ نے حوالہ جات بیان کیے ہیں، انہی حوالوں میں سے انہی کتابوں میں یہ لکھا ہے، مذکور ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، اچھا دو صحابہ ہیں، ویسے تو کئی صحابہ کرام ہیں جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رازوں سے جو ہے آشنا فرمایا، لیکن بطور خاص یہ دو ہیں، ایک ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عبداللہ ابن مسعود۔ ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اے ابن مسعود، جب میں اپنے حجرے میں ہوا کروں اور میری تم آواز سنو، اور اگر پردہ پڑا ہوا کرے تو پردہ اٹھا کر میری گفتگو سن لیا کرو، جب تک کہ میں خود منع نہ کروں۔ تو ان کو خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے راز سننے کے لیے اور اپنی باتیں سننے کے لیے ارشاد فرمایا۔ آپ کا مبارک حلیہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے طویل الجثہ، طویل القامت نہیں تھے، آپ کا قد مناسب تھا اور گندمی رنگ تھا آپ کا، اور آپ ہلکے پھلکے بدن والے تھے۔ تو چونکہ آپ صاحب السواک یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک پیش کرنے والے تھے، یعنی ان کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے نا وہ حضور کی صحبت سے ملا۔ حضور کی صحبت نے ان کو اتنا بڑا بنا دیا کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد تمام صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ اور سب سے بڑے عالم صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اتنا بڑا مرتبہ آپ کا ہے کہ جب امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ اپنے مسند پر بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایک جو ہے عام سا شخص ہمیں آتا ہوا نظر آیا جس کو ہم پہچان نہ سکے، تو امیر المومنین نے جب دیکھا تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور یہ ارشاد فرمایا، علم سے بھرا ہوا برتن، علم سے بھرا ہوا برتن، علم سے بھرا ہوا برتن، اور پھر آپ کو آگے کیا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ یہ آپ کی شان ہے۔ تو آپ جو ہے تھوڑا یعنی ہلکے بدن کے تھے اور آپ کے جسم پر زیادہ گوشت نہیں تھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ ساتھ تھے حضور کے سفر و حضر میں ساتھ رہتے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے، تو اس وقت مسواک موجود نہیں تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن مسعود، درخت پہ چڑھو اور مسواک توڑو۔ تو اب یہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے درخت پر چڑھے اور مسواک توڑنے کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تگ و دو کرنے لگے اور درخت پر چڑھ گئے۔ اب جب صحابہ کرام نے دیکھا، کچھ افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا، تو کچھ افراد جب مسکرائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے محبوب اور میرے عاشق زار کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کیا جائے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت آپ کی شان منقبت کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہو، جب قیامت کا دن ہوگا میزان عدل پر ان کے نیکیوں کا پلہ جبل احد سے زیادہ بھاری ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ، جبل احد سے زیادہ بھاری ہوگا۔ تو یہ ہے 9 میل لمبا پہاڑ ہے جی جبل احد، اللہ اکبر، اللہ دیکھنا نصیب فرمائے، اس سے زیادہ وزنی ہوں گی ان کے مبارک اعمال۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کی پنڈلیاں جی احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی میزان میں۔ اچھا اللہ ان کی پنڈلیوں کے متعلق دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کو اپنے مشوروں میں شریک کیا کرتے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلے ایمان لانے والے تھے ان کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اور ایک بہت پیاری بات ایک روایت میں نے پڑھی کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا چونکہ یہ حضور کے خادم خاص تھے تو انہوں نے اپنی پسند کو وہ بنا لیا جو حضور کی پسند تھی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جلوہ فرما تھے، حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر، آپ واز فرما رہے تھے، پھر آپ نیچے تشریف لائے اور فرمایا ابو بکر تم لوگوں کو واز کرو۔ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے بیان شروع کیا، مختصراً آپ نے بیان کیا، پھر آپ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر کھڑے ہوئے، آپ نے لوگوں کو واز فرمایا، پھر آپ بیٹھ گئے۔ سرکار نے ایک شخص کو کھڑا ہوا، اس نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی، آپ نے اس کو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حکم ارشاد فرمایا کہ کھڑے ہو اور لوگوں کو واز کرو۔ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ مختصر جملے ارشاد فرمائے اور لوگوں کو اس طرح واز کیا کہ اے لوگو، ہمارا رب اللہ ہے اور ہمارا رہنما قرآن مجید ہے، ہمارا قبلہ کعبہ ہے اور ہمارے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے اور نیچے تشریف لے آئے، بیٹھ گئے۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود نے کیا خوب نصیحت فرمائی، اے لوگوں میں بھی وہ پسند کرتا ہوں جو ابن مسعود تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ حسن رضا خان صاحب کا غالباً یہ شعر ہے کہ اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو تو وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ اللہ سبحان اللہ، بڑے پیارے انداز میں دیکھیں کیسا ذکر خیر ہو رہا ہے
حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کا۔ یہاں میں ایک اور بات بھی جو ہے وہ سوچ رہا تھا، ہمارا معاشرہ جو ہے نا یہ بہت ساری مسٹریز کا شکار ہے، یعنی اگر یوں کہیں کہ کچھ لوگوں کو کچھ چیزوں کا فوبیا ہو جاتا ہے تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی۔ آج کل آپ اگر روڈ پر جاتے ہوں اور آپ نے دیکھا ہو وال چاکنگ جو ہے وہ طرح طرح کی ہوتی ہے، جیسے ایک مثال ہے، میں بات کر ہی دوں جاتے جاتے، آگے عبد الرحیم بھائی انشاءاللہ مدنی پھول دیں گے، قرم بلی دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے۔ ہم لوگ جو ہے نا وہ بڑے عجیب معاملے کی طرف چل پڑے ہیں۔ انسان کا جسم جو ہے یہ نارمل ہی ہونا چاہیے اور ہلکا پھلکا ہی ہونا چاہیے، لیکن ایک بڑا عجیب معاملہ چل گیا ہے، جن کے وزن زیادہ ہیں ان کو یہ فوبیا ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنا وزن جو ہے وہ کم کرنا ہے، اور جن کا وزن کم ہے ان کو یہ فوبیا ہو گیا کہ ہم نے اپنا وزن بڑھانا ہے۔ اب بڑھانے کے لیے اپنا وزن بڑھانے کے لیے کیا کرنے عجیب معاملات جو ہے وہ اختیار کرنے، جن کا وزن زیادہ ہے وہ بھی اپنے اپنے معاملات جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، ایکسرسائز بھی نہیں کرنی، کھانا بھی کم نہیں کرنا، پرہیز بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، سب کچھ کھانا ہے، پیزے بھی کھانے ہیں، بوتلیں بھی جو ہے وہ پینی ہیں، اور سارا کچھ جو نظام معاملہ بنایا ہوا ہے اس کو بھی چینج نہیں کرنا، ہلنا جلنا بھی نہیں ہے، چلنا پھرنا بھی نہیں ہے، اور چٹکی بجے اور کوئی پھکی کھاؤں میں یا میں کوئی جو ہے وہ سیرپ پیوں، جوس پیوں اور میرا وزن 2 دن میں جو ہے وہ 8 کلو کم ہو جائے، اللہ معاف کرے 2 دن میں 8 کلو وزن کم ہو گیا، یہ بڑی خطرناک بات ہو جائے گی۔ یہ تو جس کو ٹی بی ہو جائے نا اس کا وزن بڑی جلدی ختم ہوتا ہے، تو یوں وزن کا نیچے گر جانا یہ بھی ایک جو ہے بات خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اور حفصہ میں نے ایک اور بات بھی دیکھی، ایک نوجوان تھا وہ دبلا پتلا، یعنی جسے آپ بولیں گے وہ ہوتا ہے جن کو ہمارا جو ہے جسم میں گوشت ہو اور یہ وہ ہماری صحت زیادہ ہونی چاہیے، اس نے ایک دیکھا، میں نے یہ دیکھی ہوئی بات جو بیان کر رہا ہوں، اس نے ایک وہ منگوایا کچھ اور وہ کھانا شروع کر دیا، یعنی وہ تھا کچھ فوف ٹائپ تھا یا پتہ نہیں کیا تھا وہ کھانا، اور وہ کھانے کے بعد وہ کھاتا ہی جا رہا ہے، یعنی اتنا کھاتا تھا وہ کہ میں کیا بیان کروں آپ کو۔ ہم سب وہ عجیب الخلقت نہیں جیسے بندہ ہو جاتا، جی نتیجہ یہ بنا اس کا منہ عجیب ہو گیا، اللہ، اس کی آنکھیں اور اس کا چہرہ یہ نہیں پتہ نہیں کیا عجیب سا چہرہ ہو گیا۔ تو یہ کام کرنے کی بجائے اپنی صحت کا خیال رکھیں، بالکل رکھیں، دین اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا، لیکن اس طرح کی مسٹریز کا اور اس طرح کے فوبیاز کا شکار جو ہے یہ نہ ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں۔ اگر طبیعت کے اندر اگر ہماری جو ہے جسم کے اندر کوئی کمزوری ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی بیماری ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن فوبیا کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وقت بھی برباد ہوتا ہے، پیسہ بھی برباد ہوتا ہے، اور کبھی کبھار اس کا بہت ہیوی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ جی عبد الرحیم ذکر عبداللہ بن مسعود سن رہے ہیں، تو جن کا وزن کم ہے وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈھارس بھی دے سکتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی کم کرنا چاہے تو پھر کیا کرے؟ میرا خیال ہے شیخ طریقت امیر اگر کوئی کم کرنا چاہتا ہے مثلا زیادہ ہے تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا جو رسالہ ہے مبارک ہو رہا ہے وزن کم کرنے کا طریقہ، پیٹ کا قبل مدینہ اور وزن کم کرنے کا بہترین ہے۔ ایک اسلامی بھائی نے اپنی مدنی باہر لکھ کر دی تھی، اس نے امیر علیہ سنت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے 2 کم 70 کلو اپنا وزن کم کیا، 100 کلو سے زیادہ اس کا وزن تھا۔ اللہ اکبر، چلیں جی اچھی بات ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن وہ جو مدنی پھول میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کسی فوبیے کا شکار مت ہو جائیں، اور اپنے دماغ پر ایک چیز کو جو ہے وہ سوار جو ہے وہ اتنا ہیوی انداز سے نہ کر لیں کہ بندے کی آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ ایسا پردہ آ جائے جس کا دل کرے دھوکہ دے دے، جس کا دل کرے مال لوٹ دے، جس کا دل کرے یوں خرابی بنا دے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ بھی ہم نے اپنا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ جی عبد الرحیم بھائی۔ سلمان بھائی، الحمدللہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی برکتیں عطا فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی۔ اس کنیت کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کنیت مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، یعنی ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی اس قدر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت انہیں حاصل تھی، جس طرح ہمارے احمد بھائی وغیرہ فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غالباً سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو یہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں یا شاید مکے میں، تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان کو دیکھا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو،
تو میں یہ سمجھا کہ شاید یہ بھی اہل بیت رسول سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ان کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس قدر آنا و جانا تھا کہ ان کو دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کا بھی تعلق بھی اہل بیت رسول سے ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بغیر اجازت گھر میں آنے کی اجازت عطا فرمائی تھی۔ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی راز کی باتیں پوچھا کرتے تھے، جس طرح ہمارے احمد بھائی نے فرمایا تھا ابھی کہ 2 صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراز تھے، تو ان میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی تھے کہ جن سے دیگر صحابہ سرکار علیہ السلام کے راز ان سے پوچھا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے۔ تو یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی جس طرح آپ نے وال چیکنگ کے حوالے سے اور پیٹ کے یا وزن کے بڑھنے اور کم ہونے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اس پر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یاد آتی ہے، فرماتے ہیں کہ دل کی تاریکی کے اسباب میں سے ایک سبب انسان کا یعنی بھوک کے بغیر کھانا، یعنی بہت زیادہ کھانا ہے، اور دل کے روشن ہونے کے سبب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان اپنی بھوک سے کم کھائے۔ تو اگر ہم سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر عمل کریں تو امید ہے کہ ہمارا وزن برقرار رہے گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ مدینہ جی میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام میں جو مرتبہ تھا وہ فقیہ کی حیثیت سے تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کوفہ تشریف لائے جی، چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں کوفہ میں رہا کرتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھا کہ آپ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو اس کے جواب میں لوگوں نے کہا کہ ہم نے کسی شخص کو ان سے زیادہ اچھے اخلاق والا اور معلم اور بہترین ساتھی نہیں دیکھا، یعنی یہ معلم ہے، یہ دین سکھانے والے ہیں، ان کا ایک بڑا بہترین وصف یہ کہ انہوں نے لوگوں کو دین سکھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے کہ میں بھی اس کے جواب میں یہی کہوں گا جو تم نے کہا، یا بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے ان کی تعریف کروں گا، کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرمانے کہ انہوں نے قرآن پڑھا اور قرآن پاک کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا، اور دین میں آپ بہت بڑے فقیہ بھی ہیں۔ یہ ابن طبقات ابن سعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین میں آپ بہت بڑے فقیہ ہیں اور سنت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے عالم بھی ہیں۔ اب عالم ہونے کے باوجود، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتنی صحبت ملنے کے باوجود، حدیث رسول میں ان کی احتیاط کا درجہ کیا تھا کہ جب بھی انہوں نے روایت کی تو قال رسول اللہ یا سمعت رسول اللہ نہیں کہا، یعنی الرسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمعت رسول اللہ، یہ جو ہے جزم کے الفاظ ہیں، ان میں جو پختگی پائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے وہ الفاظ صادر ہو جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائے ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائے اور میں جو ہے وہ الفاظ کہہ دوں، تو ہمیشہ جو ہے الرسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ سبق حاصل کرنا چاہیے، جو بات پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسے کہہ رہتے ہیں حدیث میں یوں آیا ہے، آجی حدیث میں یہ ہے، حدیث میں وہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں یہ آیا۔ میرے ساتھ تو ایک یہ چھٹکلا ہوا نا، میں نے اچھا ایک کام کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مدنی پھول جاری و ساری ہیں، یہ جاری و ساری رہیں گے انشاءاللہ۔ میلاد بھائی آپ ذرا اٹھیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو گئے آپ، میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ ادھر آ جائیں، اللہ تشریف رکھیں یہاں پہ، آئیں تو صحیح، آئیں بیٹھیں تو صحیح، کیا ہو گیا یار۔ حسنین بھائی اس کو ذرا نیچے کریں۔ سبحان اللہ۔ جی غلام محی الدین بھائی کیا مدنی پھول بیان کر رہے تھے؟ اب مدنی پھول میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ ایک چٹکلا کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ جو بات پر یہ کہتے ہیں نا قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، ان سے بندہ پوچھ لے کس آیت میں، بھائی قرآن پڑھا ہی نہیں ہوتا تو وہ آیت کیا سنائیں گے؟ تو ایسے بھی بعض لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک شخص رات کو جھاڑو لگا رہا تھا، وہ مغرب کے بعد، میں نے بولا نہیں لگانے چاہیے، تو دوسرا بولا ہاں قرآن میں آیا نہیں لگانی چاہیے ورنہ شرک ہو جاتا ہے، اور میں نے سر پکڑ لیا، میں نے کہا بھائی یہ کس نے کہہ دیا، کو شرک بنا دیا، استغفر اللہ ربی۔ کیا یہ انداز کیا ہے عبد الرحیم بھائی
سلمان بھائی یہ یقیناً جہالت پر ہی دلالت کرتی ہیں یہ ساری باتیں، کیونکہ یقیناً جب بندے کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. آج ہم سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، اس وقت جو ذرائع ہیں ان پر اس قدر یہ اس طرح کی باتیں قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر باتیں جس طرح مشہور ہیں، وہ غالباً مجھے کہنے کی حاجت نہیں ہے. وہ یقیناً اس طرح کی باتیں کہ جھاڑو لگانا شرک ہے، تو کسی کو کچھ مار دینا یہ تو بات ہی ہو گئی نا. آپ تصور کر سکتے ہیں نہیں جی نہیں، ایسی بھی کوئی بات کرے گا؟ جھاڑو لگانے کو شرک بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک. شرک کی تعریف کیا ہے یہ بھی یاد رکھیے گا. شیخ طریقت امیر سنت نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کتاب کے اندر شرک کی تعریف کو بیان فرمایا ہے کہ شرک کہتے کس کو ہیں. تو اس کو برائے کرم اس کا مطالعہ کریں. میں بتا بھی سکتا ہوں، لیکن کتاب کی طرف ریفر کر رہا ہوں کہ اس سے انشاءاللہ ایک تو شرک کی تعریف آپ وہ جانیں کہ جو امیر سنت نے لکھی ہے اور بیان فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں جاننے کا موقع ملے گا. اور یہ بھی سجیسٹ کروں گا کہ ایک مرتبہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کتاب کا بھی مطالعہ آپ کو کر لینا چاہیے. انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کا ذہن بنے گا. اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ ورق الٹتے جائیں گے اور اس پر استغفار پڑھتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے جائیں گے، تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی. زبان کی بے احتیاطی سے کم از کم بچنے کا ہمارا ذہن بن جائے گا. تو یہ اس طرح کے شگوفے نہیں چھوڑنے چاہیے، اس طرح کی باتیں نہیں چھوڑنی چاہیے کہ جھاڑو لگانا شرک ہے. رات کے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ مفہوم جس کا کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ حدیث مبارکہ کے متعلق تو پھر اللہ تعالیٰ کا تو کلام قرآن کریم ہے، یہ اللہ کا کلام. اس پر اگر کوئی شخص کچھ کہے تو پھر ان کا جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو اتنا کثرت سے سننا، اور پھر ایک مرتبہ ان کی زبان سے قال رسول اللہ کے الفاظ صادر ہو گئے. قال رسول اللہ جب انہوں نے کہا تو ان کے شاگرد حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپ کپانے لگے اور آنسو جاری ہو گئے، آپ کپ کپانے لگے. جتنا بڑا عالم ہوتا ہے نا سلمان بھائی، تو اس کو اتنی ہی احتیاط ہوتی ہے. وہ ڈر کے بولتا ہے. جو جری ہو جاتا ہے وہ تو پھر عالم نہ رہا، وہ تو پھر وہی اس کا مصداق ہوگا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. لیکن جو صحیح معنوں میں عالم ہوتا ہے، دین کا عالم ہوتا ہے، تو اس کو اتنی احتیاط بڑھ جاتی ہے. اور الحمدللہ شیخ طریقت جس طرح ہماری تربیت فرماتے ہیں، تو یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ الحمدللہ دنیا آپ کو عالم کے علامہ کہتی ہے، لیکن پھر بھی آپ مفتیان کرام کو اپنے ساتھ بٹھالتے ہیں، اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو کتابوں میں نہ ہو یا اس طرح. حالانکہ ایسا تصور نہیں ہے، بلکہ حسان صاحب تو یہ فرماتے ہیں جو الحمدللہ مدنی مذاکرے میں رہتے ہیں کہ ہم خود امیر علیہ سنت سے تربیت لینے کے لیے آتے ہیں. لیکن احتیاط کا درجہ دیکھیں، اللہ ہم سب کو نصیب کرے. روایت یاد ہوتی ہے بعض اوقات جی، لیکن پھر بھی اس کو دیکھ کر پڑھنا کہ اس کے الفاظ کے اندر بھی کوئی غلطی نہ ہو. یہ مبارک انداز ہے شیخ طریقت امیر سنت کا، اور ہم لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، یہ انداز ہمارا نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ جو پہلو احمد علی بھائی نے بیان فرمایا ہے، اس کا اگر نچوڑ نکال لیں، خلاصہ نکال لیں، بات کو کنکلوڈ کر لیں، تو یہاں پر ہو جائے گا پہلے تولو بعد میں بولو. ٹھیک ہے جی. تو باہر ابھی آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. میلاد بھائی ذرا مائک اٹھائیں. آپ کیا محسوس فرما رہے ہیں آج؟ آپ اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مین کرسی سمجھی جاتی ہے. آپ کے کیا محسوسات ہیں؟ کچھ بیان فرمائیں گے آپ؟ اس لائق تو نہیں ہوں جی. یہ آن ہے یہ اس لائق تو نہیں ہوں کہ آپ نے یہاں بٹھا دیا ہے. محسوس کیا کر رہے ہیں یہ بتائیں. لائق وائق کیا جی، ہم کیا لائق ہیں؟ بس امیر علیہ سنت کا کرم ہے، فیض ہے، کام چل رہا ہے. کچھ محسوسات ہیں آپ کی، فیلنگز، کچھ کوئی پریشر فیل کر رہے ہیں آپ؟ گرمی لگ رہی ہے آپ کو، پسینے وسینے آ رہے ہیں؟ شفقتیں ہی ہیں، یوں کوئی پریشر محسوس نہیں کر رہا ہوں. کیا شان ہے آپ کی، واہ جی واہ، سبحان اللہ. مین ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں آپ اور آپ کو کوئی پریشر اس کا فیل نہیں ہو رہا. اچھی بات ہے. بعض اوقات کوئی ایسا معاملہ ہو جائے نا، اچانک کچھ ہو جائے تو بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب مجھے کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ذہین آدمی بھی ہیں، جامع میں پڑھتے بھی ہیں، اللہ برکتیں عطا فرمائے. ابھی آپ کو پریشر میں لیتے ہیں، بے فکر ہیں. نہیں پریشر میں نہیں لیں گے آپ کو، آپ بے فکر نہیں، آپ بالکل ایزی ہو کے آرام سے بیٹھیں. دو چیزوں کا خیال کیا ہے میں نے، آپ کا بھی خیال کیا ہے اور اپنا بھی خیال کیا ہے. وہ کیا خیال کیا یہ میں آپ کو سلسلے کی بات بتاؤں گا. ناظرین کی کالز کو شامل کرتے ہیں. جی میرا نام محمد سوائم اتاری ہے، میں راولپنڈی میروی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے سلمان بھائی، آپ کا سلسلہ
کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے. مجھے یہ کلام سنا دے. صبح ہر طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. واہ سبحان اللہ، کیا پیارا کلام پڑھا ہے آپ نے. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. یہ انہوں نے پڑھا تھا ماشاءاللہ کلام ہمارے سلسلے میں، اور میں نے مدینہ منورہ میں اس کلام کو صبح کے وقت میں گنبد خضرا کو دیکھتے دیکھتے سنا. اس کا اپنا ہی لطف ہے. اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے صبح مدینہ. اللہ 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 سبحان اللہ. اللہ آپ کو دیکھنا نصیب فرمائے، آپ کی صدقے ہمیں بھی عطا فرمائے. اور جس کا بلاوا ہوتا ہے اس کا انتظام بھی ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں آپ سب، اب کل ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع تھا الحمدللہ، ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع مختلف مدنی مراکز میں مختلف جگہوں پر ہوتا ہے. تو کل ایک اسنائم بھائی میرے ساتھ آ کر بیٹھے. انہوں نے مجھے کہا جانے والے حج کی تیاریاں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس ابھی کا جو وقت ہے، انہوں نے کہا کہ تقریباً 6 لاکھ سے کچھ زیادہ کے اخراجات ہیں، اور میرے لیے اس کا اہتمام ہو گیا ہے تقریباً 2.5 لاکھ کے اندر. اور پھر میرے پاس 2.5 لاکھ بھی نہیں تھے، اب وہ ہو گیا ہے 1.5 لاکھ کے اندر. اچھا، پھر پاسپورٹ دیا، کاغذات دیے، 26 تاریخ کو ان کی روانگی ہے. یہ 26 جو آ رہی ہے. تو بیچارے کچھ تو ایسے ہیں جو قرآن اندازیوں کے لیے جنہوں نے فارم جمع کروائے، اپنے اخراجات جمع کیے، تو بات بلاوے کی ہے جس کو حضور بلا لیں، اور حضور بلائیں گے تو ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ. اللہ اس اسٹائم بھائی کے صدقہ ہمیں بھی اپنے دربار گوہر بار کی باادب حاضری نصیب فرمائے. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہوگا. جتنے ہمارے کیمرہ مینز ہیں یہاں پر، ان کو بھی اللہ نصیب فرمائے، ہمارے اسسٹنٹ کیمرہ مینز کو بھی نصیب فرمائے، ہمارے پی سی آر ایم سی آر کے اسنائم بھائی آپ جو دیکھ لیں، اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے. اور آپ صدقے سے سب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، کہاں کمن سب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. اللہ نصیب فرمائے. جی محمد بشیر اتاری، پکا گنجیرا، وام بچرا، میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. نعت خوان اسلام بھی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں. تو شمع رسالت ہے. مرحبا ماشاءاللہ. جی میری فرمائش ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں پانے والے. ٹھیک ہے. میرا نام فقیر محمد اتاری پنجاب میلسی سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ مدینہ 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 ہے. مجھے یہ کلام سنا دیں، میرے مرشد ہیں اتار. بڑی مہربانی فقیر محمد بھائی، آپ نے کال کی، امیر سنت کی منقبت کی فرمائش کی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہاں مدنی چینل کے ناظرین ہمارے کیمرہ مینز ہیں، کاشف پرویز بھائی ہیں، ہمارے خان صاحب ہیں، اور یہ جو اس طرف ہے نا ایک پیچھے، یہ حسنین بھائی ہیں. اور حسنین بھائی کے پاس ایک اکوپمنٹ ہے. حسنین بھائی اس کو تھوڑا سا اوپر کریں ذرا، یہ نیچے زیادہ آ رہا ہے. یہ ہاں ٹھیک ہے، اوکے جی. کال شامل کرتے ہیں. اور شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف قادر پور راواں سے. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بڑا ہی میٹھا میٹھا اور پیارا پیارا سلسلہ ہے. الحمدللہ اس سلسلے میں کبھی کبھی ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہوتی ہے بذریعہ آواز. اللہ تعالی ہمارے مدنی چینل کو سلامت رکھے. آپ سے گزارش ہے کہ نعت خوان اسلامی بھائی ہمیں یہ کلام سنا دے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. بہت شکریہ حضور آپ کی کال کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. مرحبا. میں محمد عبد الواری ہند کے شہر ہاورہ ٹکیا پارا سے. مجھے یہ کلام سنا دیں.
بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. میرا نام سید ابوبکر اتاری ہے. میں عرب شریف جدہ سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھوں صلی اللہ علیہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے. نعت خان اسلام بھائی سے گزارش ہے یہ نعت سنا دے. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے. ابو بکر بھائی بڑے پیارے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں ماشاءاللہ. ان کے بھائی ہیں احمد رضا بھائی، وہ بھی ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی ہیں، بڑے پیارے کلام پڑھتے ہیں، عرب شریف میں رہتے ہیں. اور آپ کے لیے تو جانا بڑا آسان ہے جی. بہرحال اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے، آپ کے صدقے ہمیں بھی نصیب فرمائے. کچھ فرمائشیں عظیم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، پوری کریں پھر آگے بڑھتے ہیں سلسلے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. اذن طیبہ اذن طیبہ میرے آقا اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ
کو دے دو میرے آقا مجھ کو دے دو میرے سلطان مدینہ دے دو لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے اور تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چرے چارا گے تارا گے گایوگی ہارا گے گایوگی ان کا چر چارا گے گا پڑے خاک ہو جائے چلے جانے والے میرا خاک ہو جائے چلے جانے سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی کالز اور آپ کی فرمائشوں کو آپ کے میسیجز کو بھی لینا ہے انشاءاللہ عز و جل. نیکسٹ فیز میں ہم ان کو ضرور شامل کریں گے. اچھا مائک اٹھائیں ذرا. یہ بتائیں کہ یہ جو مائک میرے پاس ہوتا ہے جس میں میں کلام پڑھتا ہوں اور ایک جو آپ کے پاس یہاں پر تھا, کس میں کلام پڑھنا زیادہ آسان ہے, اس مائک میں یا جو یہ مائک یہاں رکھا ہوا ہے اس میں؟ فیلنگز پہلے تو اس مائک میں زیادہ مزہ آتا تھا, مگر آج ساؤنڈ والے بھائی اس پر تو توجہ زیادہ دے رہے ہیں. اچھا اس میں تو مزہ آج نہیں, ہمیشہ ہی توجہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ چلو زیادہ ہو جائے گا, اکثر الاکثر توجہ الحمدللہ ہوتی ہی ہے. چلیں جی بہرحال اللہ سلامت رکھے ہمارے آڈیو والوں کو. مدنی چینل کا سلسلہ یہ سارا ٹیم ورک ہے. ہمارے جتنے مبلغین یہاں پر موجود ہیں
ہمارا پہلے سے اس بات پر یہ شیئر ہوا آپس میں کہ ہم میں سے کون کیا بیان کرے گا، اور پھر اس کی تیاری بھی پھر عربی کتب سے بھی. رات کو بھی میں نے دیکھا اجتماع کے بعد عبدالرحیم بھائی نے مجھے کتاب دی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر، عربی میں کتاب تھی، بڑی زبردست تھی. اور بھی بہت ساری کتابوں سے تیاری بھی ہوتی ہے، مبلغین بھی تیاری کر کے آتے ہیں. یوں ہی ہمارے یہاں جو لائٹ کرنے والے ہیں ان کی بھی پہلے تیاری ہوتی ہے، ہمارے ساؤنڈ والوں کی بھی پہلے جو ہے وہ تیاری ہوتی ہے، ہمارے جو او بی انجینئر ہوتے ہیں ان کی بھی پہلے جو ہے وہ تیاریاں ہوتی ہیں. تو یہ سارے اس ٹائم بھی ہمارے ماشاءاللہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب جتنے اسلامی بھائی سلسلے سے ریلیٹ کرتے ہیں، ہمارے خادمین اسلامی بھائیوں تک یہ ان سب کی کوششیں، ان کی سب کی کاوشیں ہوتی ہیں. اور پھر مدنی چینل کا کوئی بھی سلسلہ جو ہے یہ آپ کے سامنے آتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے ان تمامی اسلامی بھائیوں پر اپنی رحمتوں کا خاص سایہ فرمائے اور ان کی حاجات کو پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان کو خوشیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے. احوال آخرت کے حوالے سے ایک بڑا پیارا مدنی گلدستہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کے سیگمنٹ احوال آخرت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. اس سیگمنٹ احوال آخرت میں ہم آخرت سے متعلق احادیث، روایات، قرآن پاک کی آیات اور اس میں جو کیفیات بیان کی گئی ہیں اس کا بیان سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر شے کو فنا ہے، صرف وہی ذات باقی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے ساری مخلوق کو موت طاری ہوگی. موت ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی صورت فرار نہیں. موت کے بارے میں آتا ہے کہ الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک نے گزرنا ہے. الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر انسان نے، ہر ذی روح نے پینا ہے. ہری سے نگہتے گل کے لیے گلزار ہے دنیا، مگر اللہ والوں کی نظر میں خار ہے دنیا. سمجھ بیٹھے ہیں ناداں لقمہ شیریں اسے، لیکن نظر میں اہل دانش کی سگے مردار ہے دنیا. عالم انقلاب ہے دنیا، چند لمحوں کا خواب ہے دنیا. فخر کیوں دل لگائیں ہم اس سے، نہیں اچھی خراب ہے دنیا. حدیث پاک میں آتا ہے کفا بالموت واعظا، موت نصیحت کے لیے کافی ہے. اگر بندے کو کوئی اور نصیحت نہ کی جائے اور وہ موت کے احوال اور آخرت کے معاملات پر ہی غور کر لے تو اس کی نصیحت کے لیے یہ کافی ہے. اور موت کا ذکر کثرت سے کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، حالانکہ موت کا ذکر ہمیں اچھا نہیں لگتا. نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو کاٹ دینے والی، لذوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. لیکن ہم موت کے ذکر سے غافل ہیں. یہ موت ایسی حقیقت ہے جس سے کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا. ہر فرد بشر کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور انسانوں کے علاوہ فرشتوں تک کو موت کا سامنا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو بقا نہیں، سب فنا ہو جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب سورہ رحمان کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جتنے زمین پر ہیں سب کو فنا ہے اور باقی رہے گا وجہ کریم رب العزت عز وجل کا. یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے سوا زمین پر جو کچھ ہے سب کو فنا ہے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو فرشتے بولے ہم بچے کہ ہم زمین پر نہیں، یعنی ہمیں موت نہیں آئے گی. پھر آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے. فرشتوں نے کہا اب ہم بھی گئے، یعنی اب ہمیں بھی موت طاری ہوگی. مجدد اعظم مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے ملفوظات شریف میں ان دونوں آیت مبارکہ کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب آسمان و زمین سب فنا ہو جائیں گے اور صرف ملائکہ مقربین یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے جبرائیل، میکائیل،
اسرافیل اسرائیل علیہم السلام اور 4 فرشتے حملہ عرش یعنی عرش اٹھانے والے رہ جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اور وہ خوب جاننے والا ہے، یعنی ہر شے کو جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اسرائیل اب کون باقی ہے؟ اسرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ باقی ہیں تیرے بندے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل اور 4 فرشتے عرش اٹھانے والے، اور یہ بھی فنا ہو جائیں گے، اور باقی ہے تیرا وجہ کریم اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جبریل کی روح قبض کر، جبریل علیہ السلام کی روح قبض کریں گے، وہ ایک عظیم پہاڑ کی طرح سجدے میں رب العزت عز و جل کی تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے گر پڑیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اسرائیل اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے باقی ہیں تیرے بندے میکائیل، اسرافیل، اسرائیل اور عرش اٹھانے والے فرشتے، اور یہ بھی فنا ہو جائیں گے، اور باقی ہے تیرا وجہ کریم اور وہ کبھی فنا نہ ہوگا۔ اللہ عز و جل اسرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا میکائیل کی روح قبض کر، میکائیل علیہ السلام بھی ایک عظیم پہاڑ کی مانند سجدے میں تسبیح کرتے ہوئے گر پڑیں گے۔ پھر ارشاد فرمائے گا اسرائیل اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے باقی ہے تیرے بندے اسرافیل، اسرائیل اور حملہ عرش یعنی عرش اٹھانے والے فرشتے، اور یہ بھی فنا ہو جائیں گے، اور باقی ہے تیرا وجہ کریم اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا اسرافیل کی روح قبض کر، اسرافیل علیہ السلام بھی ایک عظیم پہاڑ کی طرح سجدے میں تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے گر پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا اسرائیل اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے باقی ہے تیرے بندے حملہ عرش یعنی عرش اٹھانے والے فرشتے، اور باقی ہے تیرا بندہ اسرائیل، اور یہ بھی فنا ہوں گے، اور باقی ہے تیرا وجہ کریم اور وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا حملہ عرش یعنی عرش اٹھانے والے فرشتوں کی روح قبض کر، وہ سب بھی اسی طرح مر جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اسرائیل اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے باقی ہے تیرا بندہ اسرائیل، اور یہ بھی فنا ہو جائے گا، اور باقی ہے تیرا وجہ کریم، اسے کبھی فنا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو جو ہر انسان کی ہر ذی روح کی روح کو قبض کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا مت، تو بھی مر جا۔ تو حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام بھی ایک عظیم پہاڑ کی مانند رب العزت عز و جل کے حضور سجدے میں تسبیح کرتے ہوئے گر پڑیں گے، اور روح نکل جائے گی۔ یعنی وہ فرشتہ جو سب کو موت دیتا ہے آج اسے بھی موت آ گئی۔ جب حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام بھی فوت ہو جائیں گے، موت کا شکار ہو جائیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کے لیے بادشاہت ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ خود رب العزت عز و جل جواب فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ تبارک و تعالی اللہ واحد و قہار کے لیے بادشاہت ہے۔ جب تک چاہے گا یہی حال رہے گا، یعنی ساری مخلوق موت کا شکار رہے گی، سب فنا ہو چکے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، وہ سور پھونکیں گے، قیامت قائم ہوگی، حساب ہوگا، جنتی جنت میں اور ابدی دوزخی دوزخ میں جائیں گے، داخل ہو جائیں گے، اور گنہگار مسلمان جہنم سے نجات پائیں گے کہ منادی یعنی ندا کرنے والا جنت و دوزخ والوں کو ندا کرے گا، پکارے گا۔ جہنمی نہایت خوشی سے جھانکنے لگیں گے کہ شاید نجات کے لیے ہمیں ندا دی گئی ہو، اور جنت والے نہایت خوف کے ساتھ جھجکتے ڈرتے جنتی بالا خانوں سے جھانکیں گے کہ کہیں پھر ہم سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی جس سے دوزخ میں بھیج دیے جائیں۔ پھر موت کا ایک مینڈھا لایا جائے گا، جنتیوں سے پوچھا جائے گا تم اس کو پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ پھر جہنمیوں کی طرف منہ کر کے پوچھا جائے گا تم اس کو پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ پھر جنت اور دوزخ کے درمیان حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اس موت کو ذبح کریں گے۔ پھر جہنمیوں سے کہا جائے گا اب تم ہمیشہ جہنم میں رہو، کبھی مرنا نہیں۔ بالکل مایوس ہو کر پلٹیں گے، ایسا رنج ان کو کبھی نہ ہوا ہوگا۔
پھر جنتیوں سے کہا جائے گا اب تم جنت میں ہمیشہ رہو، اب کبھی مرنا نہیں، وہ نہایت خوش ہو کر پلٹیں گے، ایسی خوشی ان کو کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت سے ہمیں پتہ چلا کہ انسان جتنا بھی اپنی زندگی پر، اپنی طاقت پر، اپنے مال پر غرور کرے، تکبر کرے، فخر کرے، لیکن ایک نہ ایک دن اسے موت کا شکار ہونا ہے۔ اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات، یہاں تک کہ فرشتے، اور فرشتوں میں بھی وہ فرشتہ جو سب کو موت دیتا ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے موت طاری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر شے کو فنا ہے، تو جو فنا ہونے والا ہے اس کو اپنے مال پر، اپنے منصب پر اور اپنے معاملات پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ جس کی ذات کو بقا ہے اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت ہی میں زندگی کو گزارنا چاہیے، تاکہ موت کے بعد جب قیامت میں حشر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں شمار ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بندہ حصہ پائے اور جنت کا حقدار قرار پائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کے سیگمنٹ احوال آخرت میں انشاءاللہ عز و جل آئندہ چند اور روایات، احادیث اور واقعات آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے، ہم بدوں کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں موت کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد کے جو عذابات ہیں اللہ ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مطہرہ کا بیان، ان کے فضائل، ان کے کمالات اور ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ مزید بھی انشاءاللہ کچھ عرض کریں گے۔ میلاد بھائی، آپ واپس آنا چاہیں گے یا وہیں بیٹھنا چاہیں گے؟ کیا آپ کی رائے ہے؟ کلی اختیار ہے، آپ کو آنا چاہیں تو بھی مرحبا، بیٹھنا چاہیں تو سبحان اللہ، کی رضا میں موقوف کیا۔ آپ چاہیں تو آ جاتا ہوں۔ میں تو دیکھیں، میری چاہت تو بدلتی رہتی ہے، کیا ہوتا ہے آپ بتائیں۔ آج چونکہ آپ وہاں بیٹھیں، آپ واپس آنا پسند فرمائیں گے؟ بہتر یہی ہے آپ آ جائیں۔ اچھا چلیں، جزاک اللہ جی۔ اچھا، یہ میں ایک چیز سوچ رہا ہوں، ناظرین، حافظ صاحب شاید کچھ سوچنا نہیں، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی جا رہے ہیں، کبھی آ رہے ہیں۔ حسنین بھائی، پہلے آپ نے بڑی چیزیں جو ہے وہ سسپینس میں رکھی ہوئی ہیں ناظرین کو کہ جی وہ اس میں ایک راز ہے، تو اس راز کو بھی راز ہی رہنے دیں، میرا خیال ہے یہ راز ہی رہنے دیں، نہیں بتا دیتے ہیں، کوئی ایسے گناہ شکار ہو جائے نا جی۔ حسنین بھائی، اس کا ذرا منہ اوپر کر دیں۔ مدینہ مدینہ۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں اب یہ ہے کیا معاملہ، کیا ہے اصل میں؟ مجھے لگ رہی تھی گرمی اور میلاد بھائی کو لگ رہی تھی سردی۔ اے سی جو ہے مدنی چینل میں جو اے سی ہیں ہمارے مدینہ ہال میں، یہ بڑے ہیوی ڈیوٹی اے سی ہیں، اور ان کی ہوا اگر مسلسل جو ہے وہ لگ رہی ہو تو واقعی جو ہے وہ دماغ ایک دفعہ سن ہو جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اے سی کی ڈائریکٹ ہوا یوں مسلسل پڑتی رہے تو صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اب مجھے گرمی لگ رہی تھی، ان کو سردی لگ رہی تھی، ان کے لیے تھا اس کا جو ہے وہ اس کی جو ریلنگ ہے اس کا اوپر ہونا چاہیے اس کو، اب مجھے یہ تھا اس کو نیچے ہونا چاہیے، تو میں نے کہا ان کو سردی نہ لگے مجھے گرمی نہ لگے، تو اس کا ہم حل کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے یوں اس طرح سے وہ جگہ جو ہے وہ چینج کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرتے رہنے کا بھی جذبہ عطا فرمایا۔ تو یہ اس کے اندر راز تھا جی، جو راز کھل کے اب سامنے آ گیا۔ اب تو راز رہا ہی نا، بات جب تک راز میں ہوتی ہے تبھی تک راز میں ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزوں کا بیان کر دینا، بتا دینا، یہ اچھا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے ان سے تھوڑی گفتگو بھی کر لی، تفنن والی بات بھی ہوگی۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر واپس آتے ہیں۔ جی آپ صاحب۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام علیہ رضوان میں بڑا مقام اور مرتبہ حاصل تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو علم، جو تفقہ آپ کو عطا فرمایا تھا، اس کی بنا پر حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اور بھی صحابہ کرام علیہ رضوان یہ آپ کی عظمت اور رفعت اور آپ کی علمیت کے قائل تھے۔ ایک بار
کچھ لوگوں نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ سوالات کیے اور آپ نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے. بعد میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے متعلق کچھ گزارشات پیش کی کہ حضور ان معاملات پر غور فرمائیے. تو اب حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تم میں جلوہ گر ہیں، ارشاد فرمایا مجھ سے سوال مت پوچھا کرو. انہی کی جانب جو ہے وہ آپ نے لوگوں کا رجوع کروایا. اور پھر حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ایسی عظمت اور ایسی رفعت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور پھر صحابہ کرام علیہ مردوان کا خود ایک دوسرے کا مقام اور مرتبہ بیان کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپس میں کیسے شیر و شکر اور کتنی محبت اور مودت موجود تھی صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مجلس، ایک محفل، ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک 1 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ایک محفل اور ایک مجلس ہے. تو صحابہ کرام علیہ مردوان کا آپس میں محبت اور پھر ایک دوسرے کی علمیت کا مقام اور مرتبے کا اعتراف کرنا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی آپس میں کس قدر محبت اور مودت تھی. پھر خود حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض اوصاف وہ ہیں کہ جو آپ کا حصہ تھے، آپ کا کثرت کے ساتھ عبادت کرنا، حسن اخلاق، آپ کا تقوی اور ورع، جس کی دیگر صحابہ کرام علیہ مردوان گواہی دیا کرتے تھے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے آپ کو خلق کے حسن اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہترین فرمایا، تقوی و ورع کا پیکر فرمایا. اور پھر حضرت سیدنا زید بن وہب فرماتے ہیں کہ اس قدر کثرت کے ساتھ گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے. ارشاد فرماتے ہیں کہ آنکھوں کے گرد سیاہ رنگ کے حلقے بن گئے تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گریہ وزاری کرنے کی وجہ سے. تو یہ اللہ والوں کا مبارک انداز ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک انداز ہے. اور تواضع، انکساری، عاجزی، یہ بھی آپ کا ایک بڑا بہترین وصف تھا. تو ہمیں جہاں سے یہاں جسے آپ آگے جا رہے ہیں، میں بات کاٹ رہا ہوں، معذرت کا طلبگار ہوں، میں یہ چاہ رہا تھا کچھ ہم اپنے اوپر بھی اپنا میں وہی عرض کرنے لگا تھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو اوصاف ہیں یہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ کس انداز میں ہونا چاہیے. اور پھر یہ صحابہ کرام علیہ مردوان جن کی عظمت، جن کی رفعت، جن کا مقام، مرتبہ، بزرگی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی، جن کا جنتی ہونا، رب کا اپنی رضوان، اپنی رضا کے مجدے انہیں حیات میں عطا کر دینا، اس کے باوجود ان کا مبارک انداز کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا، رونا، اپنے رب کی رضا کے لیے جو ہے وہ آنسو بہانا، خوف خدا سے، ہجر مصطفیٰ میں رونا. حافظ صاحب کیا مطلب، ہمارے رونے کہاں آگے یار؟ ہمارے رونے بنے ہوئے ہیں میرا مکان نہیں ہے، ہمارا رونا بنا ہوا ہے میری دکان نہیں ہے، ہمارا رونا بنا ہوا ہے میرا روزگار نہیں ہے، ہمارا رونا بنا ہوا ہے میرا بچہ بیمار ہے. واقعی باتیں دکھ دینے والی ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن ہم جو بھی ہمارا رونا دھونا کہیں پر بھی لے کر آئیں تو اس کا محور اور اس کا جو مدار ہوتا ہے وہ دنیا کا معاملہ ہی بنتا ہے. تو حضور کے جو ہے وہ عشق میں بھی رونے والا بنے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں رونے والا آدمی ہو تو پھر اور ہی بات ہے نا. کہ وہ ایک سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، محدث اعظم پاکستان، اللہ اکبر، کیسا پیارا ایک شعر جو ہے وہ کہا کہ نینا دیاں جوکاں جویا کر، ہنجواں دے ہار پرویا کر یاد مدینہ رویا کر، تینوں سونا کول بلاوے گا. اور ایک اور کیسی پیاری بات کہی کہ غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. اللہ کے خوف سے آنسو بہے تو اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر اگر جو ہے وہ، یا مکھی کے پر کے برابر اگر آنسو جو ہے سر کے برابر آنسو جو ہے وہ نکل آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم پر حرام فرما دیتا ہے. یہ اس کی برکات ہے. پھر آپ یہ دیکھیں نا، غم آخرت میں رونا اللہ کتنا محمود ہے کہ جو غم آخرت میں روئے گا اور غم آخرت میں اپنے آنسو بہائے گا تو پھر اس کو دنیاوی غم میں رونا نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس سے دنیاوی غم دور فرما دیتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ تواضع ان کے ساری صحابہ کرام کا حصہ تھا. اور کیوں نہ ہو کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے. یہ نفلی عبادات سے بہتر ہے کہ ایک گھڑی آخرت کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ بہتر ہے.
اور پھر یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا وصف تھا قرآن سے محبت، وہ کیوں نہ ہو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی تعریف فرمائی اور پھر 70 صورتیں قرآن مجید کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سیکھی. اب سکھانے والا جانے اور سیکھنے والا جانے کیا کیا سکھایا ہوگا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے. ان کا ایک قرآن سے تعلق تھا، محبت تھی. صحابہ کرام جب جمع ہوئے، ابتدا اسلام کا دور تھا اور ابھی علل اعلان اپنی عبادت کرنے کا حکم نہیں تھا، تو اب صحابہ کرام جمع ہوئے اور بعض نے مشورہ کیا کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی تبلیغ، نیکی کی دعوت، ترویج و اشاعت کے لیے نکلیں اور قریش کو قرآن سنائیں جنہوں نے اب تک نہیں سنا. تو سب یہ مشورہ کر رہے تھے. عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں جا کر علل اعلان قرآن مجید پڑھ کر قریش کو سناؤں گا، کفار مکہ کو سناؤں گا، دشمنان اسلام کو سناؤں گا. تو کہا کہ نہیں تم نہیں جاؤ، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا شخص جائے قرآن کی تلاوت کرنے والا کہ جو بڑے قبیلے والا ہو اور جاہ و حشمت والا ہو، کہ اس کے قبیلے والے اس کی طرفداری کریں اور ظلم و ستم سے وہ محفوظ رہے. تو آپ نے اصرار کیا کہ نہیں میں جاؤں گا. تو ایسی محبت تھی. اور یہ آپ کا خاصہ ہے کہ سب سے پہلے مکے کی سرزمین میں کفار کو قرآن مجید سنانے والے علل اعلان یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات تھی. آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور جا کر آپ نے کفار مکہ، دشمنان اسلام جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے قریب جا کر علل اعلان سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی. کیسا پیارا انداز تھا. آپ سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے سننا شروع کیا. بعض نے کہا کہ یہ ابن ام عبد یہ آپ کی کنیت تھی، یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ تو ان میں سے کسی نے غور سے سنا اور کہا کہ یہ تو وہ باتیں بیان کر رہا ہے اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے جو اس کے نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے ہیں. تو اب انہوں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈالا اور آپ پر بڑا ظلم و ستم کیا، آپ کو مارا، یہاں تک کہ آپ کے چہرے پر ورم آ گیا. لیکن محبت دیکھیں، آپ نے مزید زور سے تلاوت کرنا شروع کر دی، سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی. پھر آپ بہرحال واپس آئے مجمع صحابہ میں، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور جب آپ کا چہرہ دیکھا تو ورم آ چکا تھا اور کہا کہ ہم منع کرتے تھے کہ نہ جاؤ، تم نے اصرار کر کے جانے کا ارادہ کیا اور دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوا. تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں میرا جوش جذبہ ٹھنڈا ہو گیا؟ اگر چاہتے ہو تو کل میں دوبارہ جاؤں گا اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کروں گا. ایسا جذبہ آپ کا بڑھ گیا تھا. تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کی یہ جان نثاری اور قرآن مجید اور نیکی کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ کا یہ انداز تھا کہ میں نے خود سیکھا ہے تو دوسروں کو بھی سکھاؤں، میں نے خود سنا ہے تو دوسرے کیوں محروم رہیں، میں بھی جا کر سناؤں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر نبی کو 7 خاص رفقا اور وزیر عطا کیے گئے ہیں اور مجھے اللہ نے دگنے عطا کیے ہیں. ہر نبی کو اللہ نے 7 وزراء 7 وزیر عطا فرمائے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 14 وزیر عطا فرمائے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں سارے نام گنواؤں. ان میں سے ایک حضرت حمزہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت ابو ذر، حضرت مقداد، حضرت حذیفہ، حضرت عمار، حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. اب آپ دیکھیے سلمان بھائی، ایک سوال ہے، بتائیے وزیر ہوتے کس کے ہیں؟ بادشاہ کے وزیر، بادشاہ کے ہوتے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی سلطنت کے بادشاہ ہیں. اور دیکھیں کمال یہ ہے کہ بادشاہ تو ہیں اور خدا کی سلطنت کے ساتھ دولہا بھی ہیں. خدا کی سلطنت کا 2 جہاں میں کون دولہا ہے، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو. حضور تو وہ بادشاہ ہیں جن کے وزیر آسمانوں میں بھی ہیں، زمین میں بھی ہیں. سبحان اللہ، سبحان کیا حضور کی بادشاہی! اللہ کو پورا سلسلہ ہو سکتا ہے سلطنت مصطفیٰ کے اوپر. اللہ باقاعدہ علماء نے اس پر کتابیں تحریر فرمائی ہیں، سلطنت مصطفیٰ. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی پھول اگر ہم لیں اپنے اعتبار سے، اگر اس میں سے ہم سیکھنے کے لیے درس لیں تو وہ یہ بھی ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے غلام محی الدین بھائی نے بڑی پیاری بات کہی، ہمارے مدنی اسٹائم بھائی ہیں، کہ یوں کفار نے ظلم و ستم کیا اور آپ کا جذبہ پھر بھی جو ہے وہ اس پر سرد نہیں پڑا. تو مجھے یہاں پر وہ حضرت خواجہ محبوب الہی کا شعر ذہن میں آیا، چوں درد بلا تست بر جانم بادا. اللہ اکبر، یہ فارسی کا شعر ہے. بہرحال اب آپ دیکھیں کہ یہ تو تھے جن پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اپنا مبارک انداز، یہ اپنا مبارک طریقہ یہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں کوئی گھر پہ اگر ہم مدنی چینل آن کریں، گھر پہ کوئی مہمان آیا ہوا، کوئی رشتہ دار کوئی مطلب بول دے، بڑا مدنی چینل دیکھ رہے ہو آج کل، بڑے صوفی بن رہے ہو، اور اسی کے اوپر ارے چھوڑو یار. کیوں چھوڑو بھائی؟ بول ہی رہا ہے نا. بولنے سے دیکھیں، بات بولنے والا بول گیا، کرنے والا کر گیا، ہونے والا معاملہ ہو گیا. یہ تو آنکھیں بند ہوں گی تو پتہ چلے گا کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، صرف باتوں کے اوپر
اپنے اچھے اعمال کو ترک نہ کریں. سنتوں کی طرف آپ آ رہے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ رہے ہیں، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں آ رہے ہیں. کل ایک ایسے نوجوان سے بھی ملاقات ہوئی کہ وہ جو بیچارہ بتا رہا تھا، اپنے احوال بھی بتا رہا تھا کہ دوست ہیں ایسے اور دوست یوں کہتے ہیں، دوست یوں کہتے ہیں. تو دوست دیکھیں، دوست تو میں نے جو دوست دیکھے ہیں بعض، وہ بیچارے مدنی ماحول کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، وہ تو ایسے ہوتے جنازہ بھی نہیں جو ہے وہ پڑھتے. ابھی ہم نے ایک نماز جنازہ یہاں ہمارے فیضان مدینہ میں کچھ دن پہلے ایک نماز جنازہ پڑھی. آپ سب آپ یقین مانیں، وہ ایک کھڑا تھا نوجوان اور وہ ساتھ دیکھ رہا تھا کہ اب کیا ہاتھ کب کھولنے، یوں ہاتھ یوں دیکھ، نہیں پتہ چل رہا کہ دیکھ رہا ہے، دیکھ کے ہاتھ کھول رہا. تو جس بیچارے کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا دوست، اس کی باتیں سن کے آپ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے حکام جو ہے ان پر عمل چھوڑ دیں گے، حضور کی سنتوں پر عمل چھوڑ دیں گے؟ کبھی نہیں چھوڑیں گے. حضور تو وہ ہیں جب یہ سارے چھوڑ جائیں گے حضور قبر میں تشریف لے آئیں گے. قبر میں نہ باپ، نہ بیٹا، نہ دوست، نہ احباب، نہ برادری، نہ محلے داری، کچھ بھی نہیں. بندہ ہے اپنی قبر میں، اور وہاں جلوہ گری مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوگی، حضور کی زیارت ہوگی. اللہ ہمیں حضور کی پہچان بھی نصیب فرمائے. اور جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زبان پر پیارے آقا صلوات و سلام. تو یہ ہمارے لیے سیکھنے کا ایک درس ہے کہ ہمارا چاہے دوست بولے، ایسے کو دوست ہی نہ بنائیں بھائی جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹا رہا ہے. میرے اعمال اچھے ہو رہے ہیں، میرے اخلاق اچھے ہو رہے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل رہا ہوں، اور وہاں سے اگر مجھے کوئی ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ایسے رستے پر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے بندے سے دوستی لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹرین کا ایک کانٹا پٹڑی کا اگر بدل دیا جائے تو دونوں ٹرینیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں اور نہ ہونے کا بڑا خطرناک جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اللہ محفوظ فرمائے. تو یہ ایک کانٹا ہی بدلنا ہوتا ہے، اور یہ کانٹا بدلنے والوں کو تھوڑا عقل و شعور سے کام جو ہے وہ لینا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آپ وہ ٹرین کا کانٹا بدل گیا، چلو وہ بھی ایک غیر مناسب سی بات نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کسی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ سے ڈائیورٹ کر رہے ہیں. استغفر اللہ ربی. مرنا نہیں، دنیا سے جانا نہیں، ہم نے جواب نہیں دینا. نہ ایسا نہ کریں. اور جو ایسا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے خوف سے ڈر جائیں. ان بطش ربک لشدید. اللہ کی پکڑ جب ہوتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے. ہم نے جو ظالمین کا جو انجام دیکھا ہے، زبانیں بند ہو جاتی ہیں، زبانیں بند ہو جاتی ہیں، اور ان کے گھر والے دعائیں کر رہے ہیں کہ مر جائے گے، دعا کرو یہ مر جائے. بولتے ہیں وہ دعا کرو یہ اتنی تکلیف میں کہ مر ہی جائے، تو موت بھی پھر نہیں آتی. نزاع کی سختیاں جو ہے وہ بندے پر طاری ہو جاتی ہیں. الامان والحفیظ. اللہ محفوظ فرمائے. تو اس طرح کے کام جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے. کسی کو سنتیں اپنانے پر ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے، اور اپریسیٹ کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. والدین کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی، دوستوں کو بھی. آپ اچھے کام کا حصہ بن جائیں. حصہ نہیں بن سکتے تو کم از کم اس کو جو ہے اس کی مذمت نہ کریں. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سیرت، یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے، یہ ہمیں سکھا رہی ہے، یہ ہمیں سمجھا رہی ہے. ہمیں تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے. لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، تو حضور کی سنتوں پر عمل ہم انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے انشاءاللہ. فیضان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نصیب ہوگا. جی حضور. سلمان بھائی، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر چل رہا ہے. المدینہ العلمیہ کی بہت ہی پیاری کتاب آنسوؤں کا دریا، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، بحر الدموع. اس کا ترجمہ المدینہ العلمیہ کی طرف سے یہ ہو چکا ہے، الحمدللہ یہ شائع بھی ہو چکی ہے. اس میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت ہی پیاری نصیحت لکھی ہوئی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس نصیحت پر اگر ہم غور کریں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کے ہمارے زمانے کے اندر جھوٹ عام ہو چکا ہے. جی. گالی دینا بالکل اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھتا. اسی طرح ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا یہ بھی ایک ایسا فعل ہے کہ شاید ذرا سی بات پر ہو جاتا ہے. جی. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے، اور مومن کو گالی دینا فسق، اور اس سے جھگڑنا ناشکری ہے. اللہ، کس قدر یہ آج کے زمانے میں اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں کہ گناہ جب بندہ کرتا ہے، جب جھوٹ بولتا ہے
تو اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے. دوست ہی وہ بنائے ہیں جو بات بات پہ گالیاں دے رہے ہیں. اللہ محفوظ فرمائے دوست بنے ہوئے گالیاں دے رہے ہیں. استغفر اللہ توبہ. نہ گالی دینے سے ہمیں اسلام نے منع کیا, نہ گالی دیں اور نہ ہی گالیاں سنانے والوں سے اپنی دوستی لگائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نشان امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الجامع لاحکام القرآن کے اندر جو ذکر فرمایا ہے اس کا مضمون اور خلاصہ یہ ہے کہ بربادی ہے اس کی جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ کو اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں, یہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. یہ گویا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے والے کے جو ہے وہ مترادف ہے. یہ میں عرض کر رہا ہوں آگے جو مترادف والی بات کی ہے میں نے اپنی کہی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں, نہ ہم نے گالی دینی ہے اور نہ ہی گالیاں دینے والوں کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہے. اپنی عزت کی اپنے وقار کی حفاظت کیجیے. جی حضور. مزید سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت جیسی ہے. اسی طرح مزید فرمائے کہ جو اللہ عز و جل سے معافی چاہے گا تو اللہ عز و جل اس کو معاف کر دے گا, اور جو غصے پر قابو رکھے گا تو اللہ عز و جل اسے اجر عطا فرمائے گا. اور اسی کے ساتھ مزید ارشاد فرمایا کہ جب کسی پر کوئی مصیبت آئے اور مصیبت پر صبر کرے تو اللہ عز و جل اسے مصیبت کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا, یعنی صبر کرنے کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اللہ یہ ہمیں نصیحتوں پر عمل بھی نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ عمل نصیب ہو ہی جاتا ہے. جی احمد علی بھائی. دیکھیے ابھی ہمارے غلام محی الدین بھائی نے بات کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت کی. اب بادشاہ تو انعامات سے نوازتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو کیسا انعام ملا کہ ایک مرتبہ تہجد کی نماز میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی تلاوت فرما رہے تھے, اور بہت زبردست یعنی بہت پیاری ان کی آواز تھی, بہت زبردست قاری تھے. امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے طبقات القرآن میں ان کو شمار کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. آپ تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی آواز کو سنا, سورہ نساء کی تلاوت سنی تو بہت خوش ہوئے, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسأل تعطا, کہ اے عبداللہ ابن مسعود سوال کرو دیا جائے گا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سننا تھا تو انہوں نے کیسی جامع معنی دعا کی. میں عرض کروں گا کہ اس دعا پر ہم غور و تفکر کریں کہ دعا مانگنے کا سلیقہ ہمیں آ جائے. دعا مانگتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ میں ایسے ایمان کی دولت مانگتا ہوں جو مجھ سے کبھی واپس نہ لی جائے. اے اللہ میں تجھ سے ایسے ایمان کی دعا کرتا ہوں جو مجھ سے کبھی واپس نہ لیا جائے, اور میں اس نعمت کی درخواست کرتا ہوں جو مجھ سے کبھی ختم نہ ہو. اور پھر جو انہوں نے دعا مانگی نا وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت میں رفاقت کو طلب کرتا ہوں. اللہ 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 اللہ. یعنی دنیا میں تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے مقدس اٹھاتا رہا, آپ کی خدمت کرتا رہا, آپ کے لیے وضو کا پانی لاتا رہا, یعنی اور پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے یہ سعادت عطا فرمائے. کاش کہ ہماری بھی یہی تمنا ہو, ہماری بھی یہی اسی طرح کی جو ہے زندگی ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں بھی کرم ہو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نظر عنایت جو ہے آخرت میں بھی نصیب ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہم تذکرہ کریں نا ایک چاشنی سی آ رہی ہے. وجہ یہ کہ ہم الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے جو شاگرد رشید ہیں حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور ان کے جو شاگرد ہیں حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. قال ابو حنیفہ حدثنا حماد عن ابراہیم عن علقمہ والاسود. آگے روایت کیا ہے کہ پھر کبھی سناؤں گا کسی موضوع کے اوپر, کالز کو شامل کرتے ہیں. اللہ ہمیں ان کا فیضان نصیب فرمائے. جی. مدینہ الاولیاء ملتان شریف قادر پور راواں سے شوکت حسین عطاری عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. آج جن صحابی رسول کا ذکر مبارک ہو رہا ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, یہ سن کر ہماری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ صحابی رسول قرآن پاک کی تلاوت بہت ہی اچھے اور میٹھے میٹھے انداز میں فرمایا کرتے تھے. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی تلاوت قرآن پاک کی کثرت کرنے کی سعادت عطا فرمائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. میسیجز بھی شامل کرتا ہوں, پھر میں ان کالز کی طرف بھی آتے ہیں.
حسن رضا بھائی ہیں، ان کا میسج ہے جی، بڑا محبت بھرا میسج ہے، جزاک اللہ، اللہ مجھے آپ کے حسن سے اچھا بنائے۔ ایک اور بات بھی بتاؤں، انشاءاللہ 4 اگست بروز جمعۃ المبارک ہم ذکر خیر کریں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وزیر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جیسے یہ بیان ہوا ہے 6 صحابہ کرام کا کہ یہ 14 صحابہ کرام کا بیان جو فرمایا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے وزیر تھے، ان کا ذکر خیر بھی کریں گے انشاءاللہ 4 اگست کو بروز جمعۃ المبارک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ جی آئی ایم فرام اورنگی، محمد شاہ بھائی ہیں، نعت سنا رہے ہیں، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہیں جی محمد طاہر بھائی ہیں دوڑ سے، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ نام بھی مینشن نہیں ہے، شہروں کے نام بھی مینشن نہیں ہے کچھ میسیجز میں۔ یہ کلام سنا دیں، دل وہیں رہ گیا جاں وہیں رہ گئی، ٹھیک ہے جی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے۔ شیر دل بھائی ہیں 40/3 اوکاڑا پنجاب سے، بہت شکریہ جی آپ کے میسج کے لیے۔ یہ ہیں جی، نام کیا ہے ان کا، پنجاب سے میسج ہے، یہ کلام سنا دیں اب تو بس ایک ہی دن ہو کے مدینہ دیکھو۔ نظر علی اتاری فرام کہوٹا راول پنڈی، بہت شکریہ جی آپ کے میسج کے لیے، کلام سننا ہے مجھے مدینے کی دو اجازت، سبحان اللہ۔ ماجد علی سردار آباد سے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، یہ کلام سنیں گے۔ فیضان بھائی ہیں SGD غالباً سرگودا سے، گلزار طیبہ سے، سرکار توجہ فرمائیں یہ کلام ان کو سننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مزید بھی میسیجز شامل کریں گے انشاءاللہ، آپ کی کالز کو بھی لیتے ہیں۔ یہ ہیں جی رینالا خرد سے میسج ہے، یہ کلام سنا دیں ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، واہ جی سبحان اللہ۔ محمد بلال اتاری ہیں سرگودا سے، بہت شکریہ۔ چشمہ میاں والی سے میسج ہے، نعت خان اسلام بیسر سے، کلام سنائیں اب تو بس ایک ہی دن ہو کے مدینہ دیکھوں، جی کالز بھی شامل کریں، وقت بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے، کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ اور پھر ہم انشاءاللہ آخری مدنی پھول بھی لیں گے، جی۔ رضوان علی شاہ اتاری یونان کے شہر ایتھنز سے عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ تو ماشاءاللہ بہت پیارا ہوتا ہے، اور بالخصوص آج کا جو موضوع ہے یہ تو بہت ہی پیارا اور بہت دلچسپ، اور ہمیں بہت لطف و سرور آ رہا ہے۔ یقین مانے ایسے سمجھیں کہ مدنی چینل کے سامنے بیٹھے ہیں اور آنکھیں سمجھیں کہ بالکل مدنی چینل پر لگی ہوئی ہیں اور کان بھی اسی طرف ہیں، یقین مانے آج بہت لطف آ رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، جزاک اللہ۔ دس کریڈٹ گوز ٹو آور ٹیم، ہمارے مبلغین اسلامی بھائیوں کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے، یہ بالکل اس پر اپریسیشن کے مستحق ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ ہمارے اسلامی بھائیوں کے دل خوش کر رہے ہیں، اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں خوشیاں عطا فرمائے، جی۔ سگیتار محمد شاہ رخ اتاری ہندامنی کا بنا سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں نعتخواں اسلام بیت سے مدنی التجا کلام سنا دیجیے، حاجیوں کے بن رہے قافلے۔ بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے شاہ رخ بھائی، جیتے رہیں خوش رہیں، آپ بھی جائیں آپ کے صدقے ہم بھی جائیں، مرحبا، جی۔ میرا نام محمد سلیم رضا اتاری ہے، میں ضلع بھاولپور محراب والا سے عرض کر رہا ہوں، اور یہ نعت شریف اگر سنوا دیجیے تو مدینہ مدینہ۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، پلاؤ بلوا کے جام الفت، نبی رحمت شفیع امت۔ یہ دو فرمائشیں کچھ آتی ہیں اور ان پر ہماری طرف سے اس طرح سے گویا کہ وہ پوری بھی ہو جاتی ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ کالز بھی ابھی ہیں، میسیجز بھی ہیں، کچھ کلام شامل کرتے ہیں، پھر سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جی۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا میں جی
جگر دکھلائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے ابھی تو چمن میں تھے چگچگے ناگاہ یہ درد کیسا اٹھا جس نے جین ڈھال کیا ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبھی رہ گئی اللہ درود و سلام اللہ کا سجود و قیام اللہ کا وہ کیف دوام وہ صلاۃ سکون آفری کاش ہوتی بسر کاش میرے ساتھ آتے نہ ہم لوٹ کر اور پوری ہوئی ہے تمنا مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئی دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبھی رہ گئی. مرحبا جی آخری مدنی پھول آپ صاحب. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کی اتنی فکر تھی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے جب آپ مرض وصال میں تھے جس میں آپ کا وصال مبارک ہوا بیمار تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو کیا بیماری ہے کیا تکلیف ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ذنوبی فرمایا میرے گناہ میری بیماری ہے. پھر فرماتے ہیں کہ کیا کسی چیز کی خواہش ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا رحمت ربی مجھے رب کی رحمت کی حاجت ہے خواہش ہے. پھر فرماتے ہیں کہ کوئی طبیب بلایا جائے آپ کے لیے.
حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جو آپ نے فرمایا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ میرا طبیب جانتا ہے کہ میں بیمار ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب جو ہے وہ آپ کا توکل تھا۔ پھر عرض کی کہ کیا آپ کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دیا جائے آپ کے بعد جو دیا جائے؟ ارشاد فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، اور پھر آپ وصال فرما گئے۔ تو یہ آپ کا مبارک انداز تھا دنیا سے بے رغبتی کا، زہد و تقوی کا، رب کی رحمت پر، اور پھر عاجزی اور انکساری کہ بیماری ہے، ارشاد فرماتے ہیں ذنوبی میرے گناہوں کا مرض ہے مجھے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے۔ انہی مدنی پھولوں پر سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ آئیے صلوات و سلام پڑھتے ہیں۔ اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، اس بے کسوں غزی پر جو کچھ گزر رہی ہے، اس بے کسوں غزی پر جو کچھ گزر رہی ہے، ظاہر ہے سب وہ تم پر، ظاہر ہے سب وہ تم پر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر ہر دم، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، رحم حبیب داور کرم حبیب داور، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، کوئی نہیں ہے میرا میں کس سے داد چاہوں، کوئی نہیں ہے میرا میں کس سے داد چاہوں، سلطان بندہ پرور، سلطان بندہ پرور، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، کیجے کرم حسن پر، کیجے کرم حسن پر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام
چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے